ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، زینب بنت حجس رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک نوبل وومن تھی. لائک شی واز اے وومن جو بہت زیادہ نوبل جانی جاتی تھی، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ وڈو تھی. اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ شی واز ون آف دا نوبلسٹ وومن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پھوپھی ذات ان کی بہن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے. اسلام کے آنے کے بعد یہ چیز بہت زیادہ تھی قریش کے قبیلے میں اور مکہ میں اور باقی سارے عرب میں، کہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا کہ قبائل کی صورتوں میں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سورہ حجرات میں بھی نازل کیا آیات. اور وہ کیا اختلاف ہوتا تھا؟ اختلاف یہ ہوتا تھا کہ اگر میں اس قبیلے سے ہوں تو میری شادی دوسرے قبیلے میں نہیں ہو سکتی جو اس سے کم رتبہ رکھتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ڈفرینسز پائے جاتے تھے. اسلام نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ڈفرینس کو ختم کرنا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا یہ فیصلہ تھا کہ میں اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی زید بن حارثہ سے کر دوں. اس کی ریزن کیا تھی؟ اور زید بن حارثہ کے تھوڑی سی اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کے وہ غلام تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور پھر وہ ان کا منہ بولے بیٹے بن گئے. تو اب بہت سارے لیسنس ہیں اس میں، لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا ہم نے کیا سبق لینا ہے اس سے. اب جس وقت رشتے کی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ہوا کہ انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں کیسے ان کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا مجھے یہ اپنے لیے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ میں قریش سے تعلق رکھتی ہوں اور یہ غلام ہے. اب اگر اس کو ویری پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کہا جائے کہ کسی رائل فیملی کی ایک خاتون اور کسی ایک ادنا سے خاندان میں کہیں پر ڈرائیور کام کرتا ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، لو طبقے کا کام کرتا ہوں، اور ان سے کہا جائے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے. اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، میں، آپ اور ہم میں سے کوئی بھی، ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہم ایونچولی ہمارا جواب یہی ہوگا کہ میرے لیے یہ رشتہ سوٹیبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارے لیے یہ رشتہ پسند ہے. اس کے آگے وہ خاموش ہو گئیں. اسی طریقے سے پھر آیات نازل ہوئیں قرآن میں سے، اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی بھی مومن مرد اور عورت پہ یہ اس کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے اور وہ اس کو مان لے، یعنی اس کو مان لینا چاہیے. اور پھر زینب رضی اللہ عنہا اس بات کے خلاف تھی کہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہو زید بن حارثہ سے، لیکن پھر بھی انہوں نے کر لی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، پہلی چیز. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یہ ان کے لیے. اور جب انہوں نے یہ کر لی تو ایونچولی ظاہری سی بات ہے دونوں کا اختلاف رہا. ایک مجبوری کے طور پر شادی ہوئی تھی یہ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو مانتے ہوئے اور قرآن کی آیات کو مانتے ہوئے یہ شادی کر لی. اور اس کے بعد اختلافات چلتے رہے کیونکہ ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنی، اور ہوا یہ کہ 1 سال تک ان کی شادی رہی اور اس کے بعد ڈائیورس ہو گئی. اور ہوتا یہ تھا کہ جس وقت زید بن حارثہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں. ان کی کمپلین کرتے تھے. ان کی بہن تھی نا، پھوپھی زاد بہن تھی، تو یہ کمپلین کیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ کا خوف کرو، یعنی منع کرتے تھے ڈیورس کے لیے. حالانکہ ڈیورس کرنا از الاؤڈ if you are not happy، تو انہوں نے منع کیا ان کو. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اینڈ پہ ڈیورس ہو گئی 1 سال بعد. پہلی چیز یہ کہ اسلام میں کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا یا کسی بھی بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہ بات کو سمجھنا پریکٹیکل گراؤنڈ میں بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے. ہم نے اس سے کیا لیسن لینا ہے؟ پہلا لیسن یہ کہ کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں کیا کہتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے
اکرم ہیں، کرم والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں جو تقوی والے ہیں. تو پہلا لیسن یہ کہ آلدو ہمیں شروع میں برا لگے گا اینڈ اٹس اوکے، بیکاز زینب رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے لیے یہ انہوں نے نہیں گوارا کیا کہ ان کی شادی ہو، بٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو شی سرینڈرڈ کہ اب انہوں نے یہ کرنا ہے. اور دوسری چیز، دوسرا لیسن یہ کہ اب آپ دیکھیے گا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کے باوجود ہمارا کہیں رشتہ جڑتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے جس کا ہم بالکل نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ ہو، اور پھر وہ ہو جاتی ہے. یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت محبت کرتے ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کسی چیز سے تم نفرت کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے. پہلا لیسن کہ اس ویک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کسی کو اپنے سے چھوٹا تو نہیں سمجھ رہے. اگر ہم کسی گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، کسی ڈرائیور سے بات کر رہے ہیں، کسی کام کرنے والے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا اس کے ساتھ بولنے چالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز ہمیں سکھائی ہے. پہلا لیسن یہ ہو گیا. اب جب ان کی شادی ہو رہی تھی اور ان کے لیے مشکل تھا اس رشتے کے اندر آ جانا، اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ڈائیورس ہوگی یا یہ نہیں ساتھ رہ سکیں گے یا ان کی پورا سال جتنا عرصہ بھی یہ رہیں گے یہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے تھے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم استخارہ کرتے ہیں بٹ پھر بھی ہمارے رشتے نہیں چلتے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی لیسن دینا ہوتا ہے جو شاید آپ کو ویسے نہ ملے، آپ کو کوئی کتاب پڑھ کے کوئی کورس کر کے نہ ملے. اس میں آپ کے لیے بہتری ہے. اس سے کتنے فائدے ہوئے؟ ایک تو ان کا ہو گیا نا کہ ان کا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن اسلام کو کیا فائدہ ہوا کہ آج میں اور آپ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اب کسی بھی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر فوقیت نہیں ہے. اگر آپ اپنے چھوٹے گھر میں کسی بڑے گھر سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ الاؤڈ ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے. اچھا، ایک اس کا رکن یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اس لیے جوڑا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت حارث سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں پڑھے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، ان کی تربیت اچھی تھی. یہ تھا کہ وہ متقی تھے، یعنی صالح تھے، اس وجہ سے یہ رشتہ ہوا. جب ان کی ڈائیورس ہو گئی تو ایونچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کے کزن تھی تو ایک محبت تھی ان سے. ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کی جس میں انہوں نے کہا کہ یعنی آپ کا نکاح زینب سے کر دیا جائے گا، اور ان کو اس بات کی ہنٹ دے دی گئی تھی پہلے. لیکن لوگوں کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے، وہاں پر جو رواج تھے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات کو چھپا کے رکھا اپنے دل میں. اب آپ اس سے چیک کریں کہ اس سے ایک اور چیز کا بھی فائدہ ہوا کہ اگر اپنے منہ بولے بیٹے سے اس کی وائف کی ڈائیورس ہو جائے تو وہ شادی کی جا سکتی ہے اس سے. ایک دوسری چیز، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاحزاب میں نازل کرتے ہیں کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ وَزَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر خدا نے اور تم نے احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رکھو اور خدا سے خوف کرو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوف کرو اور اس کو رکھو، لیکن ایونچولی اٹ اینڈڈ اپ ٹو اینڈ دا ریلیشن. اور پھر اس کے بعد کیا آیت نازل ہوتی ہے سورۃ الاحزاب میں، یہ آیت نمبر 38 میں، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یعنی اکثر ہم لوگوں سے ڈر کی وجہ سے کچھ کام نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سوچیں سب کے سامنے، ہر مسلمان کے سامنے یہ آیت نازل کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تو تم لوگوں سے کیسے ڈر رہے ہو؟ کیونکہ تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو، حالانکہ یہ بات حلال ہے کہ تمہارا اسے رشتہ کر دیا جائے. اس طریقے سے یہ ہوا کہ زینب رضی اللہ عنہا کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ صرف یہ بات مان لینے سے کہ میں کسی چھوٹے گھر میں شادی ہو رہی ہے میری، بہت بڑی چیز ہے. اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ یو آر بینگ میرڈ ٹو سم ون اینڈ دین پھر آپ کی بنتی نہیں ہے اور آپ کے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے ہسبینڈ کمپلین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے. یہ سارا ٹینیور کتنا مشکل ہوگا، اور انہوں نے کیوں سہا؟ جسٹ بیکاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے لیے آیات نازل ہوئی. ٹھیک، پہلی چیز یہ ہو گئی.
تو اس پہ صبر کرنے کی وجہ سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ ان کا رشتہ کتنی اچھی جگہ ہوا. اکثر ہماری لائف میں مشکلات آتی ہیں، اور مشکلات کو یہ سوچ کے، لیسن یہ ہے کہ یہ سوچ کے ہمیں اس کو بیئر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہت بہتر میرے لیے لکھا ہو. اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور سب سے محبوب نبی، ان کی شادی ہو جائے؟ کتنا اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ریپلیسمنٹ ان کو دی. صرف ریپلیسمنٹ نہیں دی، ان کے لیے آیات نازل ہوئیں کہ آپ اپنے دل میں بات چھپا رہے تھے اور ہم وہ ظاہر کرنے والے تھے. اور پھر اس سے بھی بہترین بات یہ کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، یہ آیات نازل ہوئی کہ جب زید کے ذریعے، زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خواہش رکھتا ہوں ان سے نکاح کروں، اور زید رضی اللہ عنہ ہی گئے اور ان کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا. زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے آنے کا انتظار کروں گی، اور پھر یہ آیات نازل ہو گئی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، اور اسی آیات کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا، اور بغیر اجازت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہو گئے. اب صرف لیسن ہمیں کیا ملا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے مان جائیں گے نا، سمعنا و اطعنا کر دیں گے، چاہے وہ ہمارے لیے کتنی ہی مشکل ہو. ہمارے لیے کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کریں گے کہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ان کے لیے، ان کو بہترین سپاؤس ملے جو زندگی میں، یعنی پوری لائف میں، پوری ورلڈ میں کسی کو نہیں ملے. ان کے لیے قرآن کے ذریعے سے نکاح ہوا ان کا، کسی ولی کے ذریعے سے نہیں ہوا، کسی باپ نے، کسی بھائی نے رشتے میں نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش سے ان کے لیے رشتہ بھجوایا. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کین یو جسٹ امیجن صرف کبھی کبھار صبر کر دینے پہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، کہ انہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا، آج ہم سے حجاب نہیں پہنا جا رہا، نقاب نہیں ہو رہا، مسئلے یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، قرآن نہیں پڑھا جا رہا، صرف ایک دفعہ سرنڈر کر دینا. اینڈ دین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت آتی ہے وہ ابراہیم الذی وفا، کہ انہوں نے وفاداری، انہوں نے حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ لیسن لازمی اس پورے ویک میں انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب جب ان کا نکاح ہو گیا تو ولیمہ جس طرح زینب رضی اللہ عنہا کا ہوا، کسی بھی امہات المومنین کا ویسے نہیں ہوا. اتنے شان سے ہوا، یعنی بکری کے گوشت کا سالن اور روٹی تھی، اور 10 لوگ کر کے آتے تھے گروپس میں، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 لوگوں نے کھانا کھایا اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا. اتنی برکت تھی اس میں. انس رضی اللہ عنہ سرو کر رہے تھے، اور جب ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو لاتے جاؤ. انہوں نے کہا اب تو لوگ ہی ختم ہو گئے، کھانا از اسٹل لیفٹ. کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے دی. اور پھر انہوں نے کہا آپ اپنا لے جائیں اور پھر جائیں. یہیں پر یہ ان کی تیسری کوالٹی اب ہم دیکھیں گے. پہلی کوالٹی، انہوں نے ایک ایسے گھر میں شادی کی جہاں وہ نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کی خاطر. دوسری کوالٹی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہسبینڈ، اور پھر قرآن کے ذریعے سے نکاح ہوا ان کا. تیسری چیز، ان کے ولیمے میں بہت برکت رکھتی گئی. اب آپ چوتھی کوالٹی دیکھیں کہ ان کے ذریعے سے آیات حجاب نازل ہوئیں جو سورۃ الاحزاب میں ہی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی. بیسیکلی جب لوگ ولیمے کا کھانا آئے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، جب لوگ ولیمے کا کھانے آئے تو ہوا یہ کہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے، واٹسپس کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت حیا والے تھے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ اٹھ کے جائیں، ان کو نہیں اچھا لگا، اور پھر واپس چلے گئے. پھر دوبارہ آتے ہیں، وہ تب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ اٹھیں اور جائیں اور ٹائم ختم ہو گیا کھانے کا. ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے، جب تک اینڈ نہ ہو جائے تب تک ہم اٹھتے نہیں ہیں. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا، یہ آیات نازل کی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دے دی جائے، ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو. اتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اب آپ دیکھیں، پہلے آیت پڑھتے ہیں اے ایمان والو، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو.
جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پہ کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ آگے کر دیا اور وہ مرد باہر نکل گئے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع کر دیا گیا۔ سوچیں اسلام نے ایک کتنا پیارا اصول دیا، ورنہ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا اور اسلام کا کوئی رول نہ ہوتا اور دیر وڈ بی نو پرائیویسی۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ چیز ایک لیسن ہمیں ملتا ہے کہ یہ آیات ان کے لیے نازل ہوئی، اور اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم کسی دعوت پر جاتے ہیں تو صبح سے آ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہم کھانے کا ویٹ کر رہے ہوں کہ جی کھانا آئے گا تب تک ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہیں، اور گھر کے عورتیں گھر کی جتنے بھی ہیں وہ مسئلے کا شکار ہوں اور پھر ان کا پردہ ڈسٹرب ہو۔ لہٰذا یہ قرآن کے اندر ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ کتنا پیارا لیسن ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اور تم جایا کرو، کھانا کھایا کرو اور واپس آ جایا کرو۔ اب آج کل جو دیر دیر تک رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک کسی کی دعوت ہوتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے عورتوں سے جو بھی چیزیں امہات المومنین سے مانگی جاتی تھی وہ پردے کے پیچھے سے ہی مانگی جاتی تھی، کیونکہ یہ ان کے دلوں کے لیے پاک تھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے احکام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی ایگو کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتے ہیں جو شاید ہم نے کبھی نہ سوچے ہوں۔ قرآن میں آیات نازل ہوئی، انہیں ایک بیسٹ اسپاؤس ملا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رشتہ منتخب کیا، قرآن کے ذریعے ان کا نکاح کروایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے زینب رضی اللہ عنہا آف کورس شی واز اے وومن جو بہت زیادہ پائرس تھی، لیکن ان کو ایک تھا اپنے اندر کہ وہ کہا کرتی تھی باقی، بیکاز ایک جیلسی والا فیکٹر سٹل رہتا ہے جو آپس میں ہوتی ہیں وائفز، تو وہ کہتی تھی کہ تم سب کو تمہارے بھائیوں یا تمہارے باپ نے نکاح میں دیا، لیکن میرا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروایا عرش کے اوپر سے، اور وہ اس بات پہ اکثر جو ہے نا کہا کرتی تھی سب کو۔ اور ان کو بھی پتا تھا کہ سب جانتے تھے کہ ان کی ایک ویلیو ہے، ان کی ایک رسپیکٹ ہے۔ ایون عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ کہتی ہیں کہ میرے سے کوئی اتنا مقابلہ نہیں کیا کرتا تھا جتنا زینب بنت حجش کرتی تھیں، یعنی ان کو پتا تھا کہ ان کا کیا مقام ہے، اور اس مرتبے میں ہونے کے باوجود انہوں نے سرنڈر کیا اور پھر ان کو اسی طرح سے ملا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک دفعہ سفارش کے لیے بھیجا گیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، وہ نکام ہو کر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو سیکنڈ آپشن ان کے پاس یہی بچا کہ زینب رضی اللہ عنہا کو بھیجا جائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، یعنی شی واز اے وومن آف آنر۔ سو اپنے اندر آنر کس طرح پیدا کرنا ہے؟ بائی بینگ پائس، بائی سرنڈرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان کے فضل و کمال کے بارے میں آپ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے ان کا نکاح کور، ان کی پہلے شادی کور کی پہلی، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی ڈائیورس کا واقعہ پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اور پھر ولیمہ، اور اب ہم دیکھیں گے ان کے فضل و کمال کی کچھ باتیں، یعنی کہ ان کی سیرہ کیسی تھی۔ آپ سوچیں کہ جس ٹائم پر ایسے حالات ہوں کہ بہت ساری وائفس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کو آپس میں کمپیریزن والا فیکٹر موجود ہوتا تھا، لیکن جب واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگتی ہے اور وہ واقعہ پیش آتا ہے، تو زینب رضی اللہ عنہا کی بہن جو ہے حمنا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا سمجھ لیتی ہیں کہ شاید ان کی ہی غلطی ہو، لیکن وہاں پر اس وقت بہت اچھا موقع تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا کوئی بھی الزام لگا سکتی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اچھا کوئی شخص نہیں دیکھا، ان کے جیسے زاہد کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہاں پر ان کے پاس موقع تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ دیتی، کیونکہ ان دونوں کا سب سے زیادہ کمپیریزن ہوا کرتا تھا، انہوں نے نہیں کہا اپنے ایک۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رائیولز جو ہوتے ہیں ہمیں موقع مل جاتا ہے انہیں نیچے دکھانے کا، لیکن وہاں پر سچ بولنا ہے اور وہاں پر ان کا ساتھ دینا ہے، جو بات حق ہے وہ حق کے ساتھ ہی بیان کرنی ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ سوچیں ان کے یعنی ان کے کمپیریزن میں ہوتے ہوئے کیا کہتی ہیں کہ خود یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ
گفتار زیادہ فیاض، مخیر اور خدا کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیکھی، فقط مزاج میں ذرا تیز تھی، جن پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہو جاتی تھی. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو غصہ زیادہ جلدی آ جاتا ہو یا آپ سے بات برداشت نہ آتی ہو، لیکن وہ نادم ہو جاتی تھی. اور یہ کون ساری تعریف بیان کرے ان کی؟ وہ جن کے ساتھ ان کا کمپیریزن سب سے زیادہ تھا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ نو میٹر ویئر وی آر ان لائف، ہماری عبادات نہیں چھوٹنی چاہیے. ہمارے اندر جتنی بھی انا کیوں نہ ہو، ہمارے اندر جتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ہم نے مان لینا ہے. زیادہ پرہیزگار تھیں. اب آپ سوچیں کتنی صحابیات موجود ہوتی تھیں اس وقت، اور ان سب میں سے کیا کہہ رہی ہیں وہ کہ زینب بنت حجش سے زیادہ کوئی دیندار نہیں تھا. تو یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ وہ تہجد گزار تھیں، تہجد پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ان امہات المومنین کے بارے میں پڑھیں، آپ سوچیں جو واقعی جب گارنٹیڈ پیراڈائز ہے. ہوتا ہے نا جب ہم کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں اس راستے پر جو ہوتے ہیں ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اصناف دیکھتے ہیں. ہم دیکھیں سب ہر بندے کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. یہ بھی انسان تھی نا جو پہلے منع کیا میں اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتی، یا وہ بھی غصہ کر دیتی تھی، یا ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، اور وہ غلطیاں یہاں تک یعنی ساری امت کو پتہ ہے کہ یہ ان سے ہوئی. تو اگر ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پہ ریفلیکٹ کر کے فوراً ٹھیک کرنی ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انہوں نے تعریف کی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تعریف کی، حالانکہ ان دونوں میں جتنا مرضی کمپیریزن موجود تھا. ایک اور چیز ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں ان کے صدقے کی عادت، بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں میں سے میرے بعد وہ شخص آئے گا جس کے یعنی وہ بیویوں کو کہہ رہے تھے اپنی کہ وہ آئے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. ہم جو وائفز تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کمپیئر کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں. ٹھیک ہے، لائک آپ امیجن کریں کتنا ان کو تھا کہ who will go first in the paradise with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی بھی ایک تھی ان کے زیادہ لمبے تھے تو لوگ ان کے بارے میں گمان کیا کرتے تھے. لیکن سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی. اب ہم ان کی وفات پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ تو یہ تو بہت چھوٹی سی تھی. تو پھر بعد میں اس کا مفہوم پتہ چلا کہ وہ شخص جو بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، اور وہ ایسی تھی جو سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی تمام لوگوں سے. واٹ از دا نیکسٹ لیسن؟ صدقہ کرنا ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو دے دینا ہے. ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، پھر اس کے بعد جب وہ ان کے پاس آیا کرتا تھا مال، وہ اس کو کپڑے سے کور کر دیتی تھی اور حکم دیتی تھی کہ اس کو میرے رشتہ داروں میں بانٹ دو اور مسکینوں میں بانٹ دو. اور اس کو دیکھتی بھی نہیں تھی. اور پھر جب لوگ کپڑا اٹھا کے دیکھتے اکثر 50 درہم 85 درہم ہوتے، 1000 درہم. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اور بھیجتے ان کو کہ آپ نے یہ دے دیا، اور پھر وہ دوبارہ اس میں سے بھی کچھ نہیں رکھتی اور وہ صدقہ کر دیتی. یعنی دنیا سے ان کو لگاؤ نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ جو ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے. اسی لیے ان کا اتنا زیادہ آج رتبہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہم نے کیا پتا چلا کہ جو کچھ بھی ہو، اگر آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے نا اور آپ نے دینی ہے، سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے. کور اٹ اینڈ دین گیو اٹ. کیونکہ آپ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ قربان نہ کریں جو آپ کو پسند ہو. تو صدقہ کیا کرنا ہے. ان سے یہ ہمیں لیسن مل رہا ہے. تہجد پڑھنی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا رائیول ہو، آپ کا دشمن ہو، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے لیے سچی گواہی دینی ہے. دشمنی کو اس وقت سامنے نہیں لانا. اپنی ایگو کو ختم کرنا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. ٹھیک، اب ان کے ایون اب جب ان کی وفات ہوتی ہے تو انہوں نے پہلے سے اپنا کفن تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. آپ امیجن کریں. اور وہ یہ وصیت کرتی ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کفن بھجوائیں گے میرا تو اس کو بھی صدقہ کر دینا. ہم میں سے کون ایسا سوچتا ہے؟ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو اسی کفن میں دفن کیا جاتا ہے جو ان کا ہوتا ہے. اور جو نیکسٹ آتا ہے ان کے لیے جو ہمارے ذرا بھجواتے ہیں وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے. یعنی جاتے جاتے بھی وہ اپنا کفن بھی صدقہ کر گئیں. اور پھر وہ جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. اور پھر ان کو ان کی قبر میں اس کے علاوہ وہ وصیت کرتی ہیں کہ انہیں اس پر اٹھایا جائے، تابوت پر جس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، پھر ابو بکر کو. اور پھر وہ کہتی ہے میں اس پر جانا چاہتی ہوں. اور پھر وہ واحد ایسے امہات المومنین تھی جن کو اس کے اوپر ہی
لے جا کر دفنایا گیا تھا. تو کتنے کتنے خوبصورت لیسنز ہیں. ہم آج کل بہت ڈراماز دیکھتے ہیں، بہت سارے ناولز بھی پڑھتے ہیں، اور ایک اچھے لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ خصوصیات آ جائے، لیکن جو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ہم ملیں گے ہی ان سے جنت میں. یعنی آپ امیجن کریں، یو ول گو ٹو جنہ، یو ول انٹر پیراڈائز اینڈ یو ول میٹ مے بی زینب بنت حجج اینڈ یو ڈونٹ نو کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا. اور ایک وہ بندہ ہو جس کو سب پتا ہو، ہاؤ وڈ دیئر میٹنگ وڈ بی لائک کہ ہم ملے ہیں، یو نو آپ نے ایسے کیا تھا، وی وڈ ہیو ڈفرنٹ ڈسکشنز آن دیٹ ٹاپک. تو یہ چیز ہے کہ صدقات کو وہ بہت زیادہ کیا کرتی تھیں. اب اپنے لیسن انشاءاللہ اس کو سارے ایک ساتھ اکٹھے کر لیتے ہیں، جس پہ ہم نے انشاءاللہ فوکس کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ حسب نسب اور اپنی بڑائی ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں میں اگر آپ اپنے آپ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے کوئی اور آپ اسے زمین پہ بٹھاتے ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر وہ تقویٰ میں اچھی ہے، یا وہ مسلمان ہے، یا وہ مومن ہے اور اللہ کو ایک مانتی ہے، اس کو اپنی چیئر پہ بٹھا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی جنگ چڑھتی ہے، اور پھر اس کے بعد نارملائز کر کے دیکھیں ہاؤ اٹ فیلز، کیونکہ اسلام نے اس کو ختم کیا. دوسری چیز یہ، کوئی بھی مسئلہ آ جائے لائف میں، ڈائیورس ہو جائے، کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، کوئی چلا جائے زندگی سے، آپ کو پہلے پتا ہو یہ نہیں چلے گا، پھر بھی وہ حالات ویسے بن جائیں، تو یہ سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب اللہ کو پتا تھا کہ ان کی ڈیورس ہونی ہے، انہوں نے نہیں ساتھ رہنا، پھر بھی وہ سب سے گزری. ہو سکتا ہے کتنے ہی لوگوں کو اس سے اور فائدہ ہونا ہو، شاید آپ کو ہی ہونا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی کسی فرینڈ شپ ٹوٹ جائے آپ کی لاکھ محنت کے باوجود، تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر دینا ہو. اور یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان کو، قرآن کے ذریعے ان کا نکاح کیا گیا، کسی ولی کے ذریعے نہیں ہوا. ان کے لیے آیت حجاب نازل ہوئی. یہ سب اسی وجہ سے ہوا نا، ان کی پائس نیچر کو دیکھ کے. پہلی چیز یہ کہ اپنی اناج سے لڑنا ہے، برابری کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جو گھروں میں جا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے کا ویٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، اس چیز کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر ہمارے پاس جو بھی چیز آتی ہے اس میں سے صدقہ ضرور کرنا، ٹھیک ہے. جو بچ جائے، جو ایکسٹرا ہو، وہ نکال دیں. کبھی کسی کو بہت ضرورت ہو اس چیز کی، اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے جب آپ کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ اسی وقت نیکی کو پہنچتے ہیں نا. یعنی اب ہم سب کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ایسا دیں جو ہمیں بہت پسند ہو، اور پھر اس کو کور کر دیں، اس کے بارے میں سوچیں ہی نہ، وہ دے دیں. کیونکہ جب آپ اور میں نہیں رہیں گے تو وہ دوسروں کا ہی ہوگا، وہ ہمارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور لیسن یہ ہے کہ کوئی ہمارا رائول ہو، دشمن ہو، جو بھی ہو، جب اس کی گواہی کا وقت ہو تو سچ بولنا ہے، اور اس کے بارے میں جو سچ بات ہے وہی کرنی ہے. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہم سے، کسی کے بارے میں کوئی برائی ہو رہی ہو اور ہمیں اس سے ویسے ہی نفرت ہو کہ ہماری چڑ ہو اس میں، ہم آگے کہیں گے ہاں اس نے ایسے بھی کیا تھا میرے ساتھ. صرف یہ کہہ دینا بھی اٹس رانگ. ہم نے یہ کہنا کہ نہیں وہ اچھی ہے، ہو سکتا ہے اس سے ایسے نہ ہوا ہو. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، وہ لیدر ٹیننگ کرتی تھی، لائک شی ڈیڈ بزنس، وہ کام کرتی تھی لیدر ٹیننگ کر کے، پھر اس کے بعد صدقہ کیا کرتی تھی. اگر ہمارے پاس نہیں موجود، دینے کو کچھ ارن کرنا ہے، کچھ ملے تو پھر اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی لائف کے لیسنز ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اسے پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے آسان کریں، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.